اور سو مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، یہ کوئی آج کل کی یوتھ کی بات نہیں ہے۔ جی میں عام طور پہ یوتھ سے کہتا ہوں کہ یا تو آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی یا پہ گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے۔ وہ حدیث جو مسلم شریف کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اچھا اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسی لیے تو تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو معاف کر دیں، کچھ دیر بعد پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اور قسم کھائی ہوئی کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اللہ تیری نافرمانی نہیں کرنا، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اور میں سے کچھ لڑکوں کو جانتا ہوں جو کہ دے کرائے ایوری نائٹ آفٹر کمٹنگ سین کہ یار اس فون سے دور رہنا، یہ فون میری بربادی کا سبب بن چکا ہے، لیکن وہ نکل نہیں پا رہا ہے آفٹر ایون نوئنگ۔ ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہے؟ دیکھیں جو گناہ ہے نا وہ اس کی طرف اترائی ہے اور نیکی کی طرف چڑھائی، تو گناہ کی طرف آدمی ویسے ہی پھسلتا چلا جاتا ہے، مشکل نیکی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس گہرائی میں گر چکے ہیں وہ بعض اوقات نکلنے چاہیں بھی تو بہت مشکل لگتا ہے، ان کو ناممکن لگتا ہے کہ ہم کیسے نکلیں۔ اچھا ان جنرل تو نیکیاں ہیں، کوئی بھی نیکی کریں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو نیکی کرنے کی کوشش کریں، وہ ایک بھی نیکی کریں گے تو ان کے گناہ میں کمی، اتنی گناہ میں کمی واقع ہوگی اور وہ دے ول فیل کہ وہ گناہ میں کمی واقع ہوگی۔ ایسے بچے جو بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں وہ ایک تو ان کو یہ ان جنرل ہر نیکی کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ نماز اور قرآن کے ساتھ، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے ذکر کو تھوڑا زیادہ کریں، اپنی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے بھر کریں۔ اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بڑی زبردست ایک بے بسی کا کلمہ ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر کے پیش کر دیں، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی۔ اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے بچنا چاہیے تو پھر اپنی بے بسی اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ مجھے نہ کوئی طاقت بچا سکتی ہے گناہ سے، لا حول کا مطلب اجتماعی طاقت کہہ لیں اور قوت کا مطلب انفرادی قوت، کوئی نہیں بچا سکتا الا باللہ، اللہ چاہے تو بچا سکتا۔ تو جب یوں اپنا مسئلہ پرابلم اللہ کے سامنے رکھیں اور زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو ان کے اندر وہ قوت آئے گی اور آہستہ آہستہ یہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں گے نیکی کی طرف، اور جوں جوں یہ نیکی کی طرف چڑھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو اثرات ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یوں ہی اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے، برائی کے اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت نہیں رہے گی کہ انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے۔ اور سو مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے، یہ ہر شخص کے ساتھ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، یہ کوئی آج کل کی یوتھ کی بات نہیں ہے، بڑے بوڑھے بھی سوشل میڈیا کے اس چکر میں بڑے بوڑھے بھی شکار ہوئے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اگر بچنا چاہتا ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ نیکی کرنا شروع کر دے تاکہ آہستہ آہستہ برائی کے اثرات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے، تو برائی کے اثرات ختم ہوں گے، مگر نا یہ جو نفس ہے تو قرآن نے کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم، یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اور نماز اور ان جنرل ہر نیکی، تو نیکی کرے، بس کوئی بھی نیکی شروع کر دیں۔ ایون یہ جو ایک تو نیکی ہے حقوق اللہ کے حوالے سے، ایک نیکی ہے حقوق العباد کے حوالے سے، تو حقوق العباد کے حوالے سے بھی نیکی کرنا شروع کر دیں تو بھی وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اب صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، بڑوں کی عزت شروع کر دیں، چھوٹوں پہ شفقت شروع کر دیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں، جو بھی کریں گے ہر چیز کا جتنی زیادہ نیکی کی یوں سمجھے کہ اس کا جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنا زیادہ اثر ہوگا، اور جتنی چھوٹی نیکی اثر اس کا بھی ہوگا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے لے کر بڑی نیکیوں تک۔ اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں سے بچیں، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہی گناہوں کو دور کریں گے، گناہوں سے بچائیں گے، وگرنہ انسان جو ہے شیطان تو پھر ساتھ ہے، وہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک
خارجی دشمن کے طور پر، اور پھر ایک نفس ہے جو اس کا داخلی دشمن ہے، تو دو دشمنوں کی موجودگی میں اور پھر ہو بھی برائی کی طرف پھسلا، تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ جی میں عام طور پہ یوتھ سے کہتا ہوں کہ یا تو آپ کی نماز آپ پہ گناہ چھڑوا دے گی یا پھر گناہ آپ کی نماز چھڑوا دیں گے۔ بس ڈٹے رہو، لگے رہو، نماز پڑھتے رہو، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کے گناہ کم سے کم ہوتے جائیں گے اور غالب آئیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اصل میں دیکھیں، اب بدترین دن وہ ہوگا جس دن گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے، پھر تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا نا گناہ کے سامنے، اور سب سے بڑی شکست اس دن ہے جب آپ کا گناہ آپ کی نماز چھڑوا دے، تو اگر واپس کا مطلب پھر آپ واپس نہیں آنا چاہتے۔ اور پھر شیطان بھی بہت ایکسپیرینس ہے اس کا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، ولیعذ باللہ۔ تو شیخ وہ بھی نا ڈس اپوائنٹ بہت زیادہ کرتا ہے ہماری نوجوان نسل کو کہ تو اتنے ٹائم سے چھوڑنا چاہ رہا ہے گناہوں کو اور تو پھر گناہ کرتا جا رہا ہے۔ پھر شیخ وہ کبھی اگر کسی نے الکوہل پی لی ہے یا کسی سے اگر فورنیکیشن یا ایڈلٹری ہو گئی ہے تو کہتے ہیں یار تو کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو وہ نا ایک طرح سے نماز بھی چھڑواتا ہے کہ یار اب میں نے یہ 40 دن تک نماز ویسے قبول کی، بھی مسکنسیپشن ہے، قبول نہیں ہونی، اب میں نماز پڑھتا ہی نہیں، تو وہ دلدل میں وزیر گرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو توبہ ہے بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو تو وہ مٹا دیتی ہے گناہوں، اور اس طرح سے گناہوں کو مٹاتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے گناہ ہے ہی نہیں، تو یعنی اس کے اثرات بھی ختم کرتے ہیں۔ تو توبہ اگر سچی کریں تو وہ آپ کے پاس ہر وقت ٹول ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، شریعت کے اندر کبھی بھی آپ مرتے دم تک ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت آئی تو اس سے پہلے جب موقع مل گیا تو آپ واپس آ گئے تو آپ واپس آ سکتے ہیں، لہذا کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب میرے پاس موقع ختم ہو گیا ہے، آپ کے پاس موقع موجود ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ آپ طے کرنے کے اپنے واپس آنا ہے، تو واپس آنے کے لیے آپ اللہ کے پاس ہی واپس آئیں گے، اور کہاں جانا ہے آپ، تو اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں، اور جب آپ اللہ کے پاس واپس آنے کا تہیہ کر لیں گے تو باقی گناہ وہ سارے بخش دے گا۔ دیکھیں وہ حدیث جو مسلم شریف کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اچھا اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسی لیے تو تجھ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو معاف کر، کچھ دیر بعد پھر گناہ کر بیٹھتا، پھر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اصل میں نا گناہ ہو گیا اور گناہ کرنا دونوں میں فرق ہے۔ گناہ کرنا جو ہے وہ ہے اپنی، جو گناہ کرتا ہے نا وہ سوچ سمجھ نہیں کرتا ہے، وہ یہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے یار دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی پھرتی ہے، میں اگر اتنا سے کر رہا ہوں تو کیا فرق پڑے گا، وہ یہ سوچتا ہے، پہلے کیلکولیٹ کرتا ہے اور کیلکولیٹ کر کے پھر کرتا ہے۔ جب وہ گناہ اس طرح کرتا ہے نا سوچ سمجھ کے، اس کو توبہ کی توفیق بالعموم نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر، طے کر اللہ کی نافرمانی، گناہ اس سے بھی ہو جائے، کیونکہ کل بنی آدم خطاء، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، خیر الخطائین التواب۔ دیکھیں فرق یہ ہے کہ راستے پہ جا رہا ہے، پاؤں پھسلا ہے، ادھر پاؤں پھسلا ہے، کبھی ادھر پاؤں پھسلا ہے، تو یہ فوراً واپس لاتا ہے اپنا پاؤں اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ تو جس شخص نے گناہ نہ کرنے کی اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا، قسم کھائی ہوئی کہ میں گناہ نہیں کرنا، تیری نافرمانی نہیں کرنا، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے، یا حالات کی مغلوبیت، کبھی حالات اس طرح سے اس کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے، چلے وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر اس کے جذبات اس قدر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پگھل جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں یا جو ہی حالات کے اندر ذرا تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ کام تو میں نے نہیں کرنا۔ وہ جو خیال آتا ہے، وہ جو ندامت ہوتی ہے، وہ پشیمانی ہوتی ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کو فوراً خیال آتا ہے وہ میں نے تو نہیں کرنا، یہ مجھ سے کیا ہو، لہذا یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور پورے عزم سے کہ یا اللہ میں دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں کروں، لیکن کچھ دیر بعد اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو
کیا اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے پھر بھی معاف کر دے گا؟ تو یقیناً فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے سے مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. پھر کچھ دیر ٹھہر کے پھر کر. یعنی یہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن سچی توبہ کرتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، اس سے گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ ہوتا اسی طرح ہی ہے، یا جذبات کی مقبولیت ہے یا حالات کی مقبولیت ہے. تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے چونکہ یہ دل سے سچا ہوتا ہے، واقعتاً واپس آنا چاہتا ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتے رہے، میں نے اس کو پیسے اللہ. لیکن یہ اس وقت ہے اگر واقعتاً انسان واپس آنا چاہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، چاہ نہیں رہے ہوتے دل سے. وہ اس میں دیکھیں پاؤں پھسلا ہے نا، تو پاؤں پھسلا ہے تو آپ اس گند میں اپنے آپ کو انجوائے کرنا شروع کر دے کہ یار یہ پھسلنے سے تو مزہ پڑا، تو آپ انجوائے کرنا شروع کر دو. تو یہ نہیں، جو ہی آپ کو سمجھ آئے کہ میرا پاؤں پھسل گیا ہے فوراً واپس. اگر اس طرح سے زندگی گزارے، توبہ اصل میں نا زندگی کا منہج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گناہ تھا ہی کوئی نہیں، آپ بھی توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے. تو استغفار اور توبہ اصل میں مومن کا منہج ہے. مومن اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، اور اگر توبہ اور استغفار انسان کرتا رہتا ہے، دنیا میں جو چھوٹے موٹے گناہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرتا رہتا ہے. تو اصل میں توبہ اور استغفار کی سچائی ہے جو اس کو واپس لے آتی ہے. تو اس لیے جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو یعنی شیطان ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اب تو بہت تو نے گناہ کر لیا، اب تو واپس نہیں آ سکتا، تو واپس آنے